بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پاکستان میں آج بھی بہت سارے لوگ اس بات پہ یقین نہیں کرتے کہ جو رجیم چینج ہوئی ہے پاکستان میں وہ ایک بیرونی سازش کا نتیجہ تھی۔ آج بھی مختلف جگہوں پہ لوگ بات کرتے ہیں، اس پہ بعض لوگ یقین رکھتے ہیں، بعض نہیں رکھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جیسے الیکشن آ رہے ہیں یہ چیزیں ان پہ اثر انداز ہیں۔ جو حکومتی پارٹی ہے جو الیکشن لڑ رہی ہے، جس طرح کے پی ایم ایل این ہے اس وقت پنجاب میں، اور یہ 20 سیٹوں کا ایک بہت بڑا مارکہ ہے، وہ عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں، یہ تو ایک نالائق حکومت تھی، انہوں نے کیا کچھ نہیں، اس لیے لوگ ان سے متنفر ہوئے۔ یہ وہ نیریٹو ہے جو کہ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر آپ اس کو اس تناظر میں دیکھیں جہاں صدر پاکستان نے ایک لیٹر لکھا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آپ ایک کمیشن بٹھا دیں جو کہ اس چیز کی تحقیق کرے کہ جو سائفرڈ نوٹ آیا تھا، سائفر آیا تھا باہر سے فارن آفس میں، اس کا تعلق اسی سازش سے تھا جس کا الزام عمران خان لگاتے ہیں، اور وہ امریکہ کے بہاف پہ کی گئی۔ یہ شواہد آگے اور بہت کچھ جو ہیں وہ پارٹی کے پاس ہیں، پی ٹی آئی کے پاس ہیں، وہ لے کے آئیں گے۔ اگر تحقیقات ہوتی ہے تو بالکل قوم کے سامنے یہ چیز واضح آ جائے گی کہ واقعی سازش ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر ہوئی ہے اور وہ کمیشن بتاتا ہے، گو کہ کمیشن کے اپنا بھی کردار جو ہے مشکوک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں پاکستان میں کمیشن اکثر اوقات وہ اپنے آقاؤں کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، لیکن اگر وہ تحقیقات کریں ایماندارانہ تو اس قوم کا حق بنتا ہے کہ اس کے سامنے ایک واضح صورتحال رکھ دی جائے جس سے ان کو اندازہ ہو کہ ان کے ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ سپریم کورٹ نے اس کو ضروری نہیں سمجھا، اور ابھی تک اس لیٹر کے نتیجے میں کوئی کمیشن تشکیل نہیں دیا گیا۔ اب چیز یہ ہے کہ شواہد آہستہ آہستہ خود بخود نکل رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں میڈیا کے ذریعے بھی۔ ویسے بھی میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو کی جس میں نے کہا کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے ذریعے اس کو پی ٹی آئی کو وہاں سے نکالنے کے لیے، پی ٹی آئی کو وہاں پہ الیکشن ہرانے کے لیے ایم کیو ایم کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے، اور یہ زندہ کیا جانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ باہر سے سپورٹ نہ اس کی ہو۔ خاص طور پہ الطاف حسین کے معاملے میں، الطاف حسین انگلینڈ میں بیٹھا ہے، خاموش ہے، لیکن وہ اس کو پتہ ہے کہ اس کو برطانوی حکومت نے پناہ دی ہوئی ہے، اور اس کو جو خرچہ ہے وہ برطانوی انٹیلیجنس کے ذریعے بھارت دیتا ہے۔ یہ سب کچھ بند ہو جائے گا اگر وہ پاکستان میں تباہی نہ مچائے، لہذا ایم کیو ایم کو زندہ کیا جائے گا۔ ایم کیو ایم پھر وہی اوچیت کنڈے اور تباہی، لوگ قتل و غارت، ٹارگٹ کلنگز، ٹارچر سیلز، جو کچھ ہوتا رہا ہے، کراچی کا امن تباہ ہوگا۔ لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ سیٹیں ہو سکتا ہے لوز کر جائے، اور یہی مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو گورنمنٹ سے باہر رکھنا ہے۔ یہ باہر سے ایک عمل کیا جا رہا ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برطانیہ مکمل طور پہ اس سازش میں شریک ہوتا ہے جس کی جڑیں امریکہ میں ہوتی ہیں۔ اگر امریکہ سے سازش تیار کی گئی ہے تو برطانیہ اس میں مکمل طور پہ شریک ہوگا، ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ، ایک کام کرنے والے کے طور پہ۔ اب باتیں کھل رہی ہیں تو اس میں ایک انٹرویو جان بولٹن، جو کہ امریکہ کے سابق امبیسڈر یونائٹڈ نیشن میں رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی تھے، اور یہ ٹرمپ کے دور میں خاصے پاورفل آدمی تھے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ
ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انہوں نے کئی جگہوں پہ حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے مدد کی اپنے ایڈمنسٹریشن کی، غیر ملکی حکومتوں کا تختہ الٹنے کے لیے، اور کچھ کامیاب ہوئے، کچھ نہیں ہوئے۔ اس میں انہوں نے جو بات کی اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جو کانگریشنل ہیئرنگ تھی 6 جنوری کو جو ہوئی تھی، اس میں نے جو ڈسکشن کی، اور ڈسکشن کا تعلق تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے اس سیکشن سے جہاں اس نے واشنگٹن میں حملہ کروایا تھا الیکشن والے رزلٹ آنے پہ، اور کہا گیا تھا کہ جناب اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے۔ تو وہ نیچرلی اس کی تحقیقات تھی، 2021 میں 6 جنوری 2021 کو یہ ساری تحقیقات ہوئی، اس میں ٹرمپ کے اوپر الزام ڈال دیا گیا کہ اس نے جان بوجھ کے یہ حملہ کروایا، جب اس کو نظر آیا کہ الیکشن ہار رہا تو اس نے یہ کروایا۔ لیکن بات تھی کہ ٹرمپ نے تو اپنے ملک میں وائلنس انسائٹ کی، لیکن اسی کے معاملے میں جان بولٹن نے کہا کہ ٹرمپ اتنا کچھ کرنے والا آدمی نہیں تھا، اس کے اہل نہیں تھا، وہ اتنا کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کی مثال اس نے پھر یہ دی کہ میں نے ان کو بہت سارے ملکوں میں تختہ لوٹنے کے لیے حکومت کا مدد کر کے دی، لیکن وہ ٹرمپ کی کمزوری کی وجہ سے وہ کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ شاید یہ نہیں کر سکے۔ اس پہ اس نے بتایا کہ یہ جو وینیزویلا ہے، وہاں پہ وینیزویلا میں انہوں نے تختہ الٹنے کی کوشش کی، اور ایگزیکٹلی یہی انہوں نے پیٹرن اڈاپٹ کیا امریکہ نے یا جان بولٹن نے، کہ وہاں پہ یہ پھیلا دیا ایک نیریٹو وینیزویلا میں کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ غیر قانونی الیکشن کے ذریعے، یعنی جعلی الیکشن کے ذریعے الیکٹ ہو کے آیا ہے، اس کا الیکشن قابل قبول نہیں ہے، لہذا اس کو نکلنا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپوزیشن کی مدد کرنی شروع کی کہ اپوزیشن اس کو نکال دے کسی طرح، وہ نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالے یا جیسے بھی۔ لیکن یہ کامیاب نہ ہوئی چیز، اور یہ کامیاب اس لیے نہ ہوئی کہ اس کے خیال کے مطابق کہ اس میں جتنی ایفرٹ کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی ہوئی تھی، لہذا اپوزیشن غالباً اس طرح تیار نہیں تھی۔ تو جہاں اپوزیشن تیار ہو، وہ آپ کے ہاتھ میں پہلے ہی کھیل رہی ہو، جیسے پاکستان میں تھا، تو یہاں تو تختہ الٹنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس نے بہرصورت یہ ایک مثال تو دی، لیکن باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس نے نہیں بتائیں، جبکہ جو اینکر اس کا انٹرویو لے رہا تھا اس نے کہا کہ آپ نے اور بھی کئی ملکوں میں کیا، اور امریکہ کی تو ہسٹری ہے۔ اس نے چیدہ چیزیں یاد کرائیں کہ آپ نے ڈاکٹر مصدق کی حکومت اس کا تختہ الٹوایا تھا ایران میں، شاہ ایران کے لیے، اور اسی طرح آپ نے بے شمار ممالک میں، افغانستان، عراق، لیبیا، یہ وہ کئی جگہوں پہ آپ نے تختے الٹے۔ ہر جگہ آپ کا طریقہ کار جو ہے وہ تھوڑا مختلف ضرور تھا، لیکن بنیادی طور پہ عوام کو یا وہاں کی اپوزیشن کو حکومت کے خلاف کیا، متنفر کیا، اور پھر آپ نے ان کو استعمال کیا۔ برصورت اس نے اپنے اس جرم کا یا اس طرح کی جو حرکتیں کی ہیں اس کا اس نے اقرار کیا، اور یہ آپ کہہ لیجئے کہ ان دنوں میں تو پہلا ہی موقع ہے جہاں پہ کہ ایک اتنا مستند پاورفل آدمی امریکہ کا وہ پبلکلی اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا۔ اس میں جو فارن پالیسی کے ایکسپرٹس ہیں وہ تو امریکہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں بہت ساری اور چیزوں پہ بھی، کہ یہ امریکہ اکثر اوقات جہاں اس حکومت اس کے موافق نہیں ہوتی وہاں اپوزیشن کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹاتا ہے۔ اب اس کے مزید شواہد جو ہیں وہ یوں ہوں گے کہ جو امریکہ کے مقاصد تھے یہاں پہ جس کے لیے یہ کام کیا گیا، وہ آپ دیکھیں کہ اس کے سٹیپ آنے شروع ہو گئے، وہ پورا ہونا شروع ہو گیا۔ یعنی بھارت کے ٹیلی ویژن نے آج خبر دی، جو میرا خیال ہے ہمارے والے شاید اتنا نہیں دینا چاہتے، انہوں نے خبر دی کہ قمر زمان کائرہ صاحب کو مقرر کر دیا گیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ مذاکرات کر کے تو تجارت کریں، تجارت کا معاملہ کھولیں،
اور بھول جائیں اس قصے کو کہ آرٹیکل 370 والی شرط رکھی تھی عمران خان نے کہ جب تک بھارت آرٹیکل 370 کشمیر والا واپس نہیں لے کے آتا ہم تجارت نہیں کریں گے، اور اب وہ آرٹیکل 370 وغیرہ بھول بھال گئے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ نے بھارت کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے ہیں، تجارت یہ وہ، کشمیر کو ماریں گولی اس کا نام نہیں لینا آپ نے۔ یہ پہلا ملک کے ساتھ دغا کیا جا رہا ہے جو کہ امریکہ کی ضرورت تھی اور امریکہ کے تحت۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ ابھی جو بائیڈن جو ہیں وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے اخبار نے خبر دی ہے اور اس نے شکریہ ادا کیا ہے سعودی عربیہ کا کہ سعودی عربیہ اب پاکستان کو اس کام پہ لگائے گا اور پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہو جائے گا ابھی۔ اس نے کہا یہ اب یقینی ہے۔ بالکل اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے، ہماری معاشی حالت بہت بری ہے، سعودی عربیہ مدد بھی کر رہا ہے، اور خود سعودی عربیہ شہزادہ محمد بن سلمان آپ دیکھیے وہ تو امریکیوں کی اور اسرائیل کی گود میں کھیل رہا ہے۔ نتیجتاً یہ بھی ایک پرپوزل آئے گی اور ہم کہیں گے کہ جناب ہماری مجبوری تھی کیونکہ ہمیں مالی معاملات میں تعاون کر رہا ہے سعودی عربیہ، برادر ملک ہے، تو ہم نے یہ کرنا تھا۔ پاکستان جس کا 1947 سے لے کے آج دن تک ایک اصولی موقف ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، اور وہ اصولی موقف ہمارے کشمیر کے معاملے میں بھی ہے، تو آپ اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں، اور یہ امریکہ کی خواہش تھی۔ امریکہ کی جو ڈیمانڈز ہیں کہ کشمیر بھول جائیں، بھارت کے ساتھ تعلق کریں، ادھر اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پھر آپ آہستہ آہستہ آپ کے نیوکلیر پروگرام کی طرف آئیں گے، کیونکہ بھارت کو یہ آپ کو کہیں گے پہلے کہ فوج اپنی کم کریں، کیونکہ آپ کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے، فوج پہ خرچہ کم کرنا ہے۔ پہلے ہی IMF کے کہنے پہ 72 ارب روپے کا خرچہ انہوں نے فوج کے بجٹ میں کم کر دیے، فوج کے بجٹ میں کٹوتی کی ہے 72 ارب کی، اس سے ڈیفنس کمزور ہوگا، اور پھر آپ کو یہ کہیں گے کہ جی ڈیفنس کمزور، آپ چھوڑیں اس کو، وہ کیا کرنا آپ نے، آپ اس طرح اپنا خرچہ کم نہیں کر سکتے، آپ 1 لاکھ اپنی فوج کم کر دیں، اور یہ کریں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں ابھی۔ یہاں پہ مشکلات یہ ہیں کہ امریکی ایجنڈا جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن کا کام شروع ہو چکا ہے، اور اب آگے دھاندلی ہوگی، ریگنگ ہوگی کہ کسی بھی صورت میں عمران خان کو یا PTI کو واپس حکومت میں نہ آنے دیا جائے۔ میں اس پہ الگ بات کروں گا، بے شمار دھاندلی کے طریقے، آپ جو جی چاہے کرتے رہیں، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد امریکہ اور مغربی دنیا کہے گی کہ جی یہ بڑے شفاف الیکشن تھے، اس سے بہتر الیکشن پاکستان میں کبھی ہوئے ہی نہیں، اور نتیجہ یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ساتھ دے گی، معاملہ ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ جو حالات ہمارے ہیں یہ کسی انقلاب کے بغیر ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ بہرصورت ہمیں تیار رہنا چاہیے، جو صورتحال ابھی ہے وہ ایسی مایوس کن ہے یا ایسی خراب ہے کہ لگتا یوں ہے کہ ہمارے تمام ارباب اختیار جو ہیں، ارباب اقتدار ہیں، وہ سب پریشان اور مجبور اور بھاگے پھر رہے ہیں کہ کسی طرح امریکہ کے معاملات کو سیدھا کیا جائے، اس کے مفادات کی نگہداشت کی جائے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہم کر دیں جلدی سے۔ یہی وہ پریشانی اور پرابلم ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ ہم کسی غلط رستے پہ چڑھ نکلے ہیں جہاں ہمارے ملک کی آزادی جو ہے وہ خطرے میں ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔